اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم گوشہ کمال کی نشست نمبر 54 یعنی 54 میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ یہ دراصل ایک مختصر ہستی کے تازہ ارشادات پر مشتمل گفتگو ہے، جنہوں نے اپنی ایک ہی رٹ جو ہے کہ عوام کو بس سہولت میں دے رہا ہوں، عوام کو سہولت مل رہی ہے اور لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس موضوع پر ہم گفتگو کریں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، بس سنتے رہیں، کام وام کی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اپنے تازہ ارشادات میں کہ پہلی بار عوام مطمئن ہے، یعنی 73 برسوں کی تاریخ میں یہ کہنا کہ پہلی بار عوام مطمئن ہے، اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو۔ اس لیے کہ تقریباً 80 سال کی میری عمر ہے، میں جب سے دیکھتا چلا رہا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھے برے وقت آئے، عوام پر بڑی مشکلات بھی آئیں، لیکن جتنے مشکل دور سے آج گزر رہے ہیں عوام، اس پر یہ کہنا کہ پہلی بار عام آدمی مطمئن ہے۔ عام آدمی کا حال جا کر ذرا دیکھ تو لیں، نکلیں تو صحیح اپنے عشرت قدوں سے اور اپنے جو مدہوشی کے مراکز ہیں وہاں سے نکلیں تو پتہ چلے، کبھی ایک بار بھی حضرت عمر کی طرح بازار میں چپکے سے جا کر دیکھ لیں اور پوچھ لیں لوگوں سے کہ عام آدمی مطمئن ہے یا اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ اب وہ تو موت کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہے اس وقت، اس کی جو حالت ہے مہنگائی، بے روزگاری اور پریشان حالی سے، بچوں کی پڑھائی، ان کے ٹرانسپورٹ، ان کی بیماریاں، یہ سارے بھگت کے عام آدمی بقول انہی کے کہ سکون تو قبر میں ملتا ہے، تو وہ تو تیاری کر رہا ہے کہ بھئی وہیں جائے جہاں آخری سکون ملے۔ تو ان کا جو یہ بار بار کہنا ہے کہ لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا، بھائی لٹیرے تو آپ کی صفوں میں بھی موجود ہیں، اور جن کو چھوڑا ہے آپ نے ان کو آپ واپس لا بھی نہیں سکتے۔ بہت زور مار رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی کچھ معاملات ہوتے ہیں تو وہ جو لوٹ کے کھچوٹ کے گئے ہیں وہ خود واپس آنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ آپ لا سکیں۔ پھر یہ کہ جو ملک کے اندر موجود ہیں لٹیرے، ان کا کیا کر لیا آپ نے؟ وہ بالکل پہلے کی طرح بلکہ شاید اس سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور عوام کو لوٹنے کی پوری سہولتیں انہیں ملی ہوئی ہیں۔ یہ تو ہوئے مخالفین۔ خود اپنی صفوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک صاحب بھاگے ہوئے ہیں ملک سے، وہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں، ملک کے اندر اور آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے آٹے اور چینی کا بدترین بحران پیدا کیا پاکستان میں۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آٹا جو ہے یا روٹی 60 روپے کی ملے گی، اور چینی جو ہے 115 اور 120 روپے کلو تک پہنچ جائے گی۔ غضب خدا کا کہ ایسے حالات میں یہ دعویٰ کرنا کہ عام آدمی کو ہم نے بہت سہولتیں فراہم کر دی ہیں اور وہ مطمئن ہے۔ معاشی اشاریے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ خوشحالی ہے تو اللہ نہ کرے کہ ہمیں خوشحالی ملے، ہماری وہ بدحالی کافی تھی جو قیام پاکستان کے وقت اور کچھ عرصے تک رہی۔ اس کے بعد سے لٹیروں نے جو حال کیا اس ملک کا، اور اس میں آپ کے ساتھی بھی سخت شامل ہیں، بلا تردد کہی جا سکتی ہے یہ بات۔ اب کہتے ہیں ایک اور ارشاد، انصاف غریبوں کی دہلیز پر ملے گا۔ یہ جملہ سنتے سنتے کان پک گئے، گھسا پٹا جملہ ہے یہ۔ سارے حکمران یہی کہتے ہیں انصاف ہم عوام کی دہلیز تک پہنچائیں گے، اس وقت تک ہم دم نہیں لیں گے۔ بھائی انصاف کا تو آپ نے جو حال کیا ہوا ہے، بد انصافی کی، غیر انصافی کی واضح مثال یہ ہے کہ پاکستان میں چند ہزار خاندان عیش و عشرت کی انتہا درجے کی زندگی گزار رہے ہیں، باقی 22 کروڑ عوام کی اکثریت 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہی ہے، صاف پانی بھی اس کو نہیں مل رہا ہے، ٹرانسپورٹ بھی اس کو میسر نہیں ہے، علاج معالجے کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے وہ۔ ان حالات میں آپ یہ کہیں کہ غریبوں کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کریں گے، تو ابھی 2.25 سال میں اس طرف تو ایک قدم بھی نہیں ہوا ہے، تو کب فراہم کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 2-4 ٹرمز
دو چار مدتیں اور دی جائیں 5-5 سال کی تو 20 سال کی مدت میں، لیکن جو آپ کی حرکتیں اس سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ 20 سال میں تو بہت ہی برا حشر کر کے آپ چھوڑیں گے اس ملک کا۔ پھر ایک اور ارشاد یہ ہے کہ غریبوں کے لیے نیا ہاؤسنگ اسکیم بنا رہے ہیں ہم، یعنی ان کو مکانات کی فراہمی کے لیے ہم نے ہاؤسنگ اسکیم کا جو آغاز کیا ہے، تو اس میں اب ملیں گی کیسے قسطیں، ذرا وہ مکانات یا فلیٹ وہ ملیں گے قسطوں پر، اور قسطوں کا ساری دنیا کو معلوم ہے کیا حال ہوتا ہے، 2-4 قسطیں نہیں دی تو ہضم ہو گیا پہلے کا پیسہ بھی۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ قسطیں کون اور کیسے ادا کرے گا؟ جن لوگوں کو اس وقت نہ روزگار میسر ہے اور نہ روٹی میسر ہے، یعنی روزی روٹی سے محروم لوگوں کو آپ قسطوں پر اگر مکان فراہم کر رہے ہیں تو قسطوں پہ تو یہ نجی ادارے بھی کر رہے ہیں، ساری ہاؤسنگ جو اسکیمیں ہیں وہ بڑے ایسے شاندار اعلانات کرتی ہے، ایسی ترغیب دیتی ہے، ایسے لالچ دیتی ہے کہ آپ کو تو عیش و عشرت کی دنیا میں پہنچا دیں گے، آپ جنت کو بھی بھول جائیں گے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کریں گے، کہیں گے نہیں یہ ہمارے لیے جنت ہے۔ تو ایسے نجی اداروں کی موجودگی میں اگر حکومت یہ کہے کہ ہم مکان تو دیں گے لیکن قسطیں وصول کریں گے، بھائی قسطوں کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ غریب آدمی ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مدینہ جیسی فلاحی ریاست قائم کریں گے، اور یہ ہمارا خواب ہے۔ مدینہ جیسی ریاست کا بھی سنتے سنتے لوگ عاجز آ گئے ہیں کہ اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، شرم آنی چاہیے مدینہ جیسی ریاست۔ اگر مدینہ منورہ مراد ہے اس سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اگر مراد ہے تو بہت زیادہ یہ تو شرم کا مقام ہے کہ اس طرف ذرہ برابر آگے بڑھنا، ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی بجائے آپ تو بالکل پیچھے کی طرف، جس سے رجعت قہقری کہتے ہیں ہم، پیچھے کی طرف آپ کے سارے قدم جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کی طرف جا رہے ہیں، فلاحی ریاست قائم کریں گے۔ فلاح تو آپ کی دیکھ ہی رہے ہیں، لوگ عوام دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خواب ہے، اب خواب کے بارے میں دونوں ہی باتیں ہیں، لوگ جاگتے میں بھی خواب دیکھتے ہیں، سوتے میں بھی خواب دیکھتے ہیں۔ شیخ چلی بھی بہت خواب دیکھا کرتا تھا، بیٹھا ہوا ہے بیٹھے بیٹھے ہی خواب دیکھتا تھا وہ۔ تو ذرا بتا دیجیے عوام کو یہ کہ جاگتے کا خواب ہے یا سوتے کا خواب ہے، پھر اس خواب کی تعبیر کب اور کیسی نکلے گی۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے، خواب جو ہے جیسے میں نے شیخ چلی کی مثال دی، ہمارے یہاں بھی افیم چیر مختلف نشے کے لوگ ذرا سے دھت ہوتے ہیں نشے میں، تو پھر وہ خواب دیکھتے ہیں، وہ تو جنت میں ہوتے ہیں، حوریں پریاں ان کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے خواب اگر ہیں تو اللہ معاف کرے، دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، اگر اعمال اچھے ہوئے تو شاید جنت میں جا کر کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں مل جائیں۔ اب ایک اور بات جو کہتے ہیں کہ تمام معاشی اشاریے، اس کا میں ذکر کر چکا ہوں ویسے تو، لیکن یہ کہنا کہ تمام معاشی اشاریے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان بدترین حالت میں ہے معیشت کی، اس کے بعد امن و امان کی صورتحال بھی بہت خراب ہے، عوام کی تو حالت جو ہے ہی خراب، پوری دنیا کہہ رہی ہے، اور پاکستان کے ذرائع ابلاغ کچھ جو جنہیں بکاوا کہہ سکتے ہیں اگر چاہیں تو، باقی سارے ذرائع ابلاغ روزانہ چیخ چیخ کر تھک گئے ہیں کہ عوام بہت بری حالت میں ہیں، بہت پریشان ہیں، موت کی تمنا کر رہے ہیں، انہیں کچھ ملنا تو درکنار، ملنے کی امید بھی اب نہیں ہے، اس لیے کہ اب تک کی جو حرکتیں ہیں اس کے حساب سے پتہ چلا کہ اب آئندہ بھی کچھ نہیں ملنا ان کو۔ تو یہ تو ہوئی وہ بات۔ میں ایک اور بات اصل میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے بارے میں، نواز شریف کیا مخالف ہیں، زرداری کے تو بظاہر مخالف ہیں لگتا ہے، لیکن نواز شریف کا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاندانی دشمنی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ یہاں ایسا منہ بنا کر گیا کہ جیسے مر رہا ہے، اس لیے ہمیں رحم آ گیا، ہمارے خواتین کو رحم آ گیا اور ہم نے چھوڑ دیا، جانے دیا۔ بھائی چھوڑ دیا کا مطلب ہے کہ آپ کو اتنے آپ کے سیاسی بصیرت ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مر رہا ہے یا نہیں مر رہا ہے، یا اس نے کتنا لوٹا ہے اور واپس آئے گا بھی نہیں آئے گا۔ یہ تو ہی ایک بات آپ کی زبان میں، لیکن میں جس پوائنٹ پر، جس پہلو پر توجہ دلانا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہ جو بیان کرنے کا جو انداز ہے یہ بھٹو کا تھا۔ وہ کہتا ہے ابے اوئے آلو، ابے اوئے فلاں، اور عجیب عجیب طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے ہمارے بھٹو صاحب جو تھے۔
آپ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، فلاں یہ کر رہا ہے، نواز شریف یہ کر رہا ہے، میں اس کو یہ نہیں کروں. ارے بھائی وہ قابل احترام اس معنوں میں تو ہے کم از کم کہ پاکستان کا ایک شہری ہے. لوٹا کسوٹا ایک الگ چیز ہے، حکومتوں میں رہا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نواز شریف صاحب آپ یہ کر رہے تھے، آپ نے یہ کیا تھا، لیکن ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کا عوام کی طرف سے انتقام لیں گے. آپ جناب سے جا رہے ہیں، آپ کہ ابے تو ایسا کر رہا ہے اور تو نے یہ کر دیا اور تو وہ یہ کر کے گیا ہے. یہ انداز تخاطب جو ہے یہ مہذب اور شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہے، اور پاکستان کی تہذیب اس کی اجازت نہیں دی. انگریزی زبان میں اگر جیسے سنگولر کے الگ صیغے ہوتے ہیں، پلورل کے الگ صیغے ہوتے ہیں، کہ اگر ہی کہنا ہے تو ہی کہیں گے، کسی اس کو دے نہیں کہہ سکتے ایک آدمی کو. تو آپ جو ہیں اردو زبان میں تو آپ جناب موجود ہے، تم ہے زیادہ سے زیادہ. چلیے تو اس پر پہلے بھی ایک بار میں گفتگو کر چکا ہوں. تو آپ اور تم کی جگہ اپنے سیاسی حریف کو تو کہنا یا تو چلا گیا تو نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ بہت ہی غیر مہذب غیر شریفانہ انداز لگتا ہے عوام کو بھی اور ان لوگوں کو بھی. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو ہوئی ساری ان کی دعوے. اب کہتے ہیں اس کے برعکس اصل بات کیا ہے، ہدایت جاری کر رہے ہیں. ذرا ہدایت سے اندازہ کر لیجیے آپ کہ انہوں نے جو دعوے کیے ہیں، جو وعدے کیے ہیں، جو نعرے دیے ہیں، وہ کس حد تک پورے ہوئے. جب آپ نے بہت کچھ کر دیا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آٹے چینی کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جائے. یہ اپنے ساتھیوں کو آپ ہدایت دے رہے ہیں جو لوٹ رہے ہیں، انہی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر رکھی جائے. تو بھائی نظر رکھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کریں. مجھے اس وقت بڑی دلچسپ اپنے فلسفے کی ایک مثال یاد آ گئی ہے. میں جب فلسفے کا طالب علم تھا تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، بڑے محترم بہت قابل آدمی. تو وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، لطیفات نمبر 6 یا 7 پر ان کا گھر تھا. میری کلاس کا ایک طالب علم وہ بھی ادھر ہی رہتا تھا اسی طرف. تو انہوں نے کہا استاد صاحب نے کہ رضا چل رہے ہو کیا ادھر؟ میں جا رہا ہوں. موٹر سائیکل تھی اس زمانے میں، موٹر سائیکل بہت بڑی چیز ہوتی تھی پروفیسر کے لیے. تو وہ کہنے ہاں سر اگر آپ کہیں تو چلتا ہوں میں. اب رضا پیچھے بیٹھ گئے، استاد جو ہیں آگے بیٹھ کر موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. راستے میں آیا پیٹرول پمپ. تو انہوں نے کہا، قریشی صاحب نام چلیے لے لیتا ہوں میں، انہوں نے کہا قریشی صاحب نے کہ رضا یار رکتے ہیں ذرا، یہاں ہوا بھروا لیتے ہیں، اس میں ویل میں ہوا کم لگ رہی ہے مجھے. تو وہ کہنے لگے میں اس میں لگا رہا ہوں، ہوا کا جو پمپ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے چھوٹی سی نوزل ٹائپ کی، میں وہ لگا رہا ہوں ویل میں، اور تم اس پر دیکھتے رہنا، میٹر پہ نظر رکھنا. نظر پہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے یہ. تو انہوں نے کہا رضا سے کہ رضا جو ہے تم میٹر پہ ذرا نظر رکھنا. اب رضا نے نظر ٹکا دی اس پر میٹر پہ، دیکھے جا رہے ہیں مسلسل، تکے جا رہے ہیں، اور وہ ہوا بھر رہی ہے، بھرتے بھرتے ٹائر اور وہ ٹیوب دونوں ایسے پھٹے اور زوردار دھماکے کی آواز آئی. خیر وہ ہٹے ہمارے استاد پیچھے. رضا سے کہا یار رضا تم سے کہا تھا تم دیکھتے رہنا، بتایا نہیں تم نے. سر آپ نے تو مجھے کہا تھا دیکھتے رہنا، میں دیکھتا رہا، اور تو کچھ کہا ہی نہیں تھا آپ نے مجھے. تو آپ اگر کہتے ہیں کہ بھئی فلاں نمبر پہ سوئی آ جائے تو آواز دینا، روک دینا، آپ نے کہا دیکھتے رہنا، میں دیکھتا رہا. اب دو باتیں، اس زمانے کی سادگی کہ عام ایم اے کے طالب علم کو نہیں پتہ کہ میٹر دیکھنے سے مراد کیا ہے، کہ کسی سوئی پر رکنا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کتنی ہوا بھری جاتی. ایک بات تو یہ کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں فلسفے کے آدمی، ایک استاد ایک شاگرد. فلسفے کے لوگ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے یہ نئے فلسفی جو آئے ہیں یہ کر رہے ہیں. نظر رکھنا قیمتوں پہ، بڑھ رہی تو بڑھنے دینا، جو ہو رہا ہونے دو، بس نظر رکھو اور دیکھتے رہو، تاکہ آئندہ کی صدی میں تاریخ لکھی جائے تو کہا جا سکے کہ جی ہم نے تو نظر رکھنے کی کہا تھا، اس کے باوجود یہ ہو گیا تو اب ہم کیا کریں. وہ بندر والی مثال آپ یاد کر لیجئے دوبارہ کہ میں نے بہت کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، لیکن یہ مر گیا جانور تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو ایک بات تو انہوں نے نظر رکھنے کی کہی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حکومت کی اور میرے ساتھیوں کی کوشش سے عوام کو ثمرات ملنے لگیں گے، یعنی ان کو فائدہ پہنچنے لگے گا. میں ہمیشہ صیغے پر، مستقبل کے صیغے پر ہمیشہ اعتراض کرتا ہوں کہ بھائی یہ گا گی یہ کب تک کرتے رہیں گے. آپ کہیں کہ 2.25 سال میں ہم نے جو جدوجہد کی اس کے ثمرات دیکھ لیجیے آپ. آٹا سستا ہے، چینی عام مل رہی ہے،
اور ٹرانسپورٹ مل رہی ہے لوگوں کو، امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، علاج دیکھ لیجیے ہم نے فری کیا، تعلیم تو فری کر ہی چکے تھے ہم آتے ہی، اور یہ سارے ہم کام کر چکے ہیں، کیا دھیلے کا کام نہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ثمرات ملیں گے، 2.25 سال میں نہیں ملے تو 2.5 سال میں اور آگے کیا مل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ایک اور بات کہتے ہیں کہ میں تمام حالات کی خود نگرانی کر رہا ہوں، عوام کو جو تکالیفیں پریشانی ہے میں خود نگرانی کر رہا ہوں۔ مجھے تو خیر یہی لگتا ہے کہ آپ نگرانی کر رہے ہیں اسی لیے اتنی خراب حالت ہے۔ اللہ کے واسطے آپ نگرانی کرنا چھوڑ دیں اور اپنے وہ خواب و خیال کی دنیا میں مدہوشی کے عالم میں رہیں، تو شاید نیچے والے کچھ ممکن ہے کچھ کر دیں۔ آپ نگرانی چھوڑ دیں خدا کے واسطے، آپ کی نگرانی کے بغیر ہی یہ ملک بہت اچھا چل سکے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک بڑے دلچسپ بات کہ اشیاء جو ہیں ان کی فراہمی اور قیمتوں کا تعین یہ صوبائی دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ مطلب ہم تو وفاق میں حکومت کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ملک کے عوام سے کیا غرض ہے کہ انہیں مہنگی چیزیں ملیں نہ ملیں، کچھ بھی ہو چیزیں، اور قیمتیں چیزیں کس قیمت پر مل رہی ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمارا تعلق نہیں۔ صوبائی محکمے ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، وہ تعین کرتی ہیں ساری چیزوں کا۔ اس لیے کہ زرداری صاحب نے اختیارات بہت سارے صوبوں کو منتقل کر دیے تھے۔ چلیے آپ کی اس بات کو ہی مان لیتے ہیں ہم، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اپنے صوبے میں 7.25 یا 7.5 سال سے حکومت قائم ہے، تو صوبوں کے اختیارات میں آپ کے صوبے نے، جہاں آپ کی پارٹی جو ہے، آپ کی یہ کیا کہنا چاہیے سیاسی جماعت آج سے 7 سال پہلے اقتدار میں آئی تھی صوبے میں، 7 سال کی کارکردگی دیکھ لیجئے کہ عوام، اور وہیں کی خبر تھی جو میں نے ابھی دی تھی کہ 60 روپے کی روٹی مل رہی، پشاور کی خبر تھی یہ، جو آپ کا صوبہ ہے جو 7.5 سال سے آپ کی حکمرانی ہے، تو کہتے ہیں صوبائی دائرہ اختیار میں، تو آپ کا نہ اپنے صوبے کی حکومت پہ اختیار ہے، نہ اس پر کوئی کنٹرول ہے، نہ وفاق پر، تو ایسی حکومت کا کوئی کیا کرے۔ اس کے بعد بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک شعبہ ایسا ہے ہمارے زندگی میں، قومی زندگی میں، جس کو تقریباً ہر دور میں کھلی چھوٹ ملی رہتی، وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہماری بڑی نگرانی، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری جان و مال کا تحفظ کرتا ہے، چلیے وہ مان لیتے ہیں کرتا ہے وہ، لیکن اس کے علاوہ کیا کرتا ہے ذرا اس پر کبھی نظر ڈالیے۔ آپ کہتے ہیں نا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو تو آپ نے بھی بری طرح چھوڑ رکھا، کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ کرتے کیا ہیں، اصل کام ان کا جو ہے اس کو چھوڑ رکھا ہے، یا معمولی کرتے ہیں، ادھر توجہ کم ہے، لیکن ان کے اکثر بڑے بڑے لوگوں کی ساری توجہ مختلف کاروبار پر ہے، پیسہ کمانے پر ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں یا اللہ کتنا کمائیں گے، کہاں لے جائیں گے، قبر میں تو تھوڑی سی جگہ ہو تو ہو، چاہے وہ چیکس اگر ہوں تو ڈال دیں اس کے اندر، باقی کریں گے کیا اس پیسے کا، بری طرح کاروبار میں۔ اور کاروبار کا عالم دیکھیں، زمینیں ہیں ان پر اسکیمیں بن رہی ہیں، ہاؤسنگ اسکیمیں بنا رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، اس سے سستی زمینیں لیتے ہیں کیونکہ بااختیار لوگ ہیں وہ، اس کے ان زمینوں کو غریبوں میں یا پیسے والوں میں بہت بڑی قیمت پر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ پیٹرول پمپ چلاتے ہیں، ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں، ان کے سنیما ہاؤسز، حیرت ہوتی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا نام ہے، وہاں ان کے اپنے سنیما ہاؤسز چلتے ہیں، اور شادی ہال تو بے شمار ہیں، کراچی میں تو کم از کم، مجھے دوسرے شہروں کا نہیں پتہ، تو یہ کام کر رہے ہیں سنیما ہاؤسز کا۔ آپ تصور کیجئے، یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کی نظریاتی اور نظریات اور سرحدوں کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، ہم کر رہے ہیں وہ کام، تو نظریے میں اسلام نہیں آتا کیا؟ اور سنیما ہاؤس چلا رہے ہیں جہاں فوج فلمیں چلتی ہیں، تو اس کے علاوہ شادی ہال کی تو قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور اس سے اندازہ کریں کہ یہ کس لیے ہے یہ سارا، ظاہر ہے عیش و عشرت کے لیے، دنیاوی عیش و عشرت میں، آگے اللہ کے یہاں جائیں گے جب تک ہمیں پتہ چل جائے گا اور کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ تو میں اب غالب کا جو شعر، جس کا ایک مصرع میں نے
اپنا موضوع بنایا آج کا، وہ پورا شعر یہ ہے کہ بات بات پر یہاں زباں کٹتی ہے۔ وہاں تھا، میں نے تھوڑا سا تصرف کیا اس میں، غالب نے کہا تھا بات بات پر وہاں زباں کٹتی ہے، ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، بات بات پر یہاں زباں کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ آپ ذرا اختلاف کر کے دیکھیے، اٹھا لیے جائیں گے گھر سے، غائب کر دیے جائیں گے۔ سینکڑوں افراد اس وقت تک لاپتہ ہیں جن کے ماں باپ فریادیں کر کر کے تھک گئے ہیں، کہیں سے انصاف نہیں مل رہا ہو، کس نے اٹھایا کس نے غائب کیا کچھ نہیں معلوم، اور اگر معلوم ہے تو وہی بات کہ بات بات پر زباں کٹتی ہے یہاں تو، آپ بول کے دیکھ لیجئے پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اور پھر ایک اور شعر جو ہے وہ یہ ہے انہی کا، مرزا غالب کا، کہتے ہیں لوگوں کا گھروں سے یہ جو شعر تھا غالب صاحب کا، وہ شعر تو کہیں ادھر ادھر ہو گیا، لیکن بہرحال میں اس بات پر، ہاں یہ بڑا دلچسپ شعر ہے، یہ دوسری طرف کے لیے ہے۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، روز ایک دعویٰ کرتا ہوں، ایک بیان دیتا ہوں، مخالفوں کو گالیاں دیتا ہوں اور چیخ چیخ کے بولتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ سمجھ بھی رہا ہے نہیں ہے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، کہ عالم مستی میں جو بات کہی جاتی ہے اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ باقی اس وقت ایک بات کہہ کر پھر ختم کر رہا ہوں میں کہ میرے پروگرام کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، باقی بشرط زندگی باقی۔